السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ بیریئرز میں محمد مالک۔ ابتدائی سے آپ کو اندازہ تو ہو گیا ہوگا کہ ہم بات کریں گے جنرل فیض حمید کی گرفتاری کی، اور جو ایک پورے ملک میں اس کے بعد ایک تلاطم سا برپا ہوا، اینڈ آبویسلی بیکاز یہ ایک بہت بڑا ایک کیس ہے۔ لیکن میں شروع بات کرنا چاہتا ہوں ارشد ندیم صاحب سے، قومی ہیرو جنہوں نے کمال کام دکھایا، اور میرے نزدیک تو کروڑوں روپے جو ان کو مل رہے ہیں اس سے زیادہ بھی ملے انشاءاللہ، تاکہ وہ اور جس طرح ہیروز کو ٹریٹ ہونا چاہیے۔ زبردست گورنمنٹ کو فل کریڈٹ جاتا ہے، فیڈرل گورنمنٹ کو، پروونشل گورنمنٹس کو، ہر کسی نے اپنا حصہ ڈالا ہے ان کو ایک نیشنل ہیرو کے طور پہ۔ آج بھی ایز وی اسپیک ایک عشائیہ بھی ہے، اس میں بھی ہیں اسٹیٹ گیسٹ کے طور پہ، فیملی فلائی ان کی گئی اسپیشل ایئر کرافٹ پہ، سب زبردست۔ لیکن میرے نزدیک جو $1 ملین آئیڈیا تھا، اور جس نے بھی دیا پنجاب گورنمنٹ کو، وہ تھا نمبر پلیٹ کا۔ 92.97 ان کو ایک گاڑی پریزنٹ کی، اور ان کی جو تھرو تھی 92.97 وہ اس کی نمبر پلیٹ دی گئی، اینڈ آئی تھنک دیٹ واز اے بریلینٹ آئیڈیا، اور تاکہ وہ ہمیشہ وہ رہے گا۔ اینی وے، اب بات آ جاتے ہیں ہیروز اور فارمر ہیروز۔ ایک زمانہ تھا کہ فیض حمید صاحب ہیرو تھے، اور ہر کوئی ان کی فوٹوگراف ان کے ساتھ اتروانا پسند کرتا تھا، ہر کوئی بوسٹ کرتا تھا کہ میرے تعلقات بڑے ان کے ساتھ ہیں۔ کل سے ملک میں ایک بڑی مزیدار قسم کی خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ سڈنلی وہ لوگ جن کو ہم اسلام آباد اور پنڈی میں دیکھتے تھے، جو ہر دوسرے جملے میں ڈراپ کرتے تھے فیض حمید کا نام، آج وہ منظر سے خود ڈراپ ہوئے ہیں۔ ایبسولوٹ سائلنس، کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ کل کی گرفتاری کے بعد میں نے 5-6 بہت اہم شخصیات سے کانٹیکٹ کیا، اور جب ان سے بات کی، یار اس معاملے کو چھوڑو یار، کوئی اور بات کرتے ہیں، سڈنلی وہ ہی از لائک اے ہاٹ پوٹیٹو، ایوری بڈی وانٹس ٹو ڈراپ ہم۔ یہی ہوتا ہے پاکستان میں۔ لیکن ارشد ندیم صاحب نے ایک سبق سیکھنا چاہیے۔ قوم کو جو اصل ہیرو ملا ہے وہ ایک عام آدمی ملا ہے۔ یہ کسی جنرل کی اولاد نہیں ہے، کسی جج کی اولاد نہیں ہے، کسی پرائم منسٹر یا چیف منسٹر کی اولاد نہیں ہے، یہ بالکل ایک غریب گھرانے کا آدمی تھا۔ اور پاکستان میں جھگڑا اس وقت یہ چل رہا ہے کہ عام آدمی جو وہاں پہ اصل ہیروز ہیں ان کو ہم نے زیرو کیا ہوا ہے، اور یہی اس وقت جھگڑا چل رہا ہے پالیٹکس میں، یہی سب کچھ اس پہ آج بات کریں گے۔ I've got very interesting panel۔ میرے ساتھ محمد زبیر صاحب ہیں، فارمر گورنر سندھ ہمارے ساتھ ہیں، عباس پپی سینیٹر ہیں، پی ٹی آئی کے سینئر لیڈر ہیں، یہ ہمارے ساتھ ہیں۔ اور ایک خبر آپ سے میں اور بھی شیئر کر دوں، شیڈیول ہو گیا ایک بہت امپورٹنٹ کیس، اور وہ ہے یہ ٹریبیونلز کا، جو پنجاب میں لاہور ہائی کورٹ نے 8 ٹریبیونلز بنائے تھے، اور آپ کو یاد ہوگا اس میں فارمر جو چیف جسٹس تھے اب وہ ایلیویٹ ہو گئے ہیں سپریم کورٹ میں، انہوں نے 8 ٹریبیونلز بنا دیے۔ الیکشن کمیشن نے ان کی بات نہیں مانی، ان کے پاس پھر گئے، پھر انہوں نے بھی الیکشن کمیشن کو انکار کر دیا کہ یہی ججز رہیں گے۔ پھر وہ ایلیویٹ ہو گئے سپریم کورٹ میں، تو ان کی جگہ عالیہ نیلم صاحبہ نئی چیف جسٹس بنی، اور پھر یہ کیس سپریم کورٹ میں تھا، اور فائزیسا صاحب کا بینچ لیڈ کر رہا تھا۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک میننگ فل ڈسکشن کر لیں، چیف الیکشن کمشنر جا کے ملیں لاہور کی چیف جسٹس صاحبہ کو، اور اس کے بعد یہ معاملہ دیکھیں کیا سارٹ آؤٹ ہوتا ہے۔ وہ جب ملے تو انہوں نے دوبارہ انکار کر دیا، انہوں نے کہا وہی جو سرونگ ججز ہیں، بیکاز آپ کوئی وجہ نہیں ہمیں بتا رہے۔ سو وہ چیز اس کے اندر ہو گئی۔ اب وہ کیس لگ رہا ہے 19 اگست کو، آنے والے منڈے کو، اور یہ کیس بڑا ڈیفائننگ کیس ہوگا اس کا فیصلہ، بیکاز لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اگر یہ ٹریبیونلز نے کام کیا تو پھر شاید بہت بری خبریں ہوں گی رولنگ الائنس کے لیے، بہت بڑے بڑے بت گر سکتے ہیں۔ اور پہلی ایک کنٹروورشل ڈیسیژن بنا دی گئی ہے جو 3 ممبر بینچ نے ابھی فیصلہ کیا ہے ری کاؤنٹنگ کا، جس میں 3 سیٹس، 2 نیشنل اسمبلی کی، ایک پروونشل کی، واپس مسلم لیگ کو دے دی گئیں، اور اس پہ بہت زیادہ اعتراض ہے، اور لیکن اس پہ بھی ایک بحث ہے۔ جو ڈسینٹنگ جج ہیں عقیل عباسی صاحب، انہوں نے بڑی اسٹرانگلی لکھا ہے کہ یہ ہمارے پاس مسئلہ آنا ہی نہیں چاہیے تھا، یہ ٹریبیونلز میں جانا چاہیے تھا، یہ جو اپیلنٹ تھے ان کو ٹریبیونلز میں نہ جانا چاہیے تھا۔ اور اسی فیصلے میں فائزیسا صاحب نے بڑی تعریف کی ہوئی الیکشن کمیشن کی کہ جی وہ آئینی ادارہ ہے، اس کی عزت ہونی چاہیے، اور کچھ ججز نے بڑے غلط ریمارکس دیے ہیں ہائی کورٹ کے، جو غلط ہے سب کچھ ہے۔ تو آپ کو نظر آتا ہے کہ کس طرح ڈویژنز ہیں۔ اور اب یہ جو بینچ بنا ہے 5 ممبر بینچ، جو پہلے بھی تھا، یہ جو اپیل سنے گا، اس میں فائزیسا صاحب ہیں، جسٹس امین الدین ہیں، جسٹس جمال احمد بندوخیل ہیں، جسٹس نعیم اختر افغان ہیں، اور جسٹس عقیل احمد عباسی ہیں۔ اگر ہسٹری دیکھیں ان کی ججمنٹس کی، تو اس میں لگ یہ رہا ہے کہ 3 ججز یوزلی
ایگری کرتے ہیں چیف جسٹس صاحب سے, اور 2 ججز کے ویو پوائنٹ عام طور پہ ڈفرینٹ رہتے ہیں. ہم یہ بالکل سجیسٹ نہیں کر رہے کہ شاید کوئی گروپنگ ہے, لیکن اگر پاسٹ ججمنٹس پہ دیکھیں تو یہ 3-2 کی ڈیوائڈ سارٹ آف لگ رہی ہے. آئی ڈونٹ تھنک ویدر دیٹس اے گڈ نیوز فار پی ٹی آئی اور واٹ ایور. ان تمام چیزوں پہ بات کریں گے. ہمیں بپی صاحب ذرا آپ سے شروع کروں گا, کیونکہ پیپلز ابھی یہ فیض حمید صاحب کا آیا ہے. ہمیں یاد ہے فیض حمید صاحب پہ ڈی جی آئی ایس آئی رکھنے پہ, کنٹینیو کرنے پہ بڑی بحثیں چلی, بڑے جھگڑے چلے. کہا جاتا ہے ون آف دا بگیسٹ اسٹمبلنگ بلاکس بٹوین جنرل باجوہ, اس وقت کے آرمی چیف, اور اس وقت کے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے درمیان میں انہی کی کنٹینیوشن تھی. پھر بعد میں خان صاحب نے اپنے کئی انٹرویوز میں اور جرنلسٹ سے باتیں کرتے ہوئے کہا میں تو چاہتا تھا بھی رہے, افغانستان کا ایشو تھا, 6 ماہ اور رکھتے تھے, لیکن آرمی چیف ڈڈ ناٹ وانٹ, اور وہ اس کو کرنا چاہ رہے تھے. پھر ایک اور انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی. مجھے یاد ہے خان صاحب کا وائس آف امریکہ کا انٹرویو تھا فیبرری 10 کا, فار آبویس ریزنز ہم چلا نہیں پا رہے اس وقت, لیکن اس پہ انہوں نے کھل کے کہا کہ جنرل باجوہ کے خلاف کیس ہونا چاہیے, انویسٹیگیشنز ہونی چاہیے, اینڈ ہی شوڈ بی پٹ آن ٹرائل اینڈ ایوری تھنگ. آج آپ ہی کے چیئرمین کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو جنرل باجوہ کے نہ کبھی ٹرائل کی بات کی, اور مجھے تو یاد ہی نہیں کہ عمران خان نے کبھی ایسی بات کی ہو یا ہمارا مطالبہ ہو. تو یہ ذرا مجھے بتایا نا, پہلے تو کیا آپ لوگ اب جنرل باجوہ کا ٹرائل چلانا چاہتے ہیں؟ کوئی فیض حمید اگر آگے ہیں, اگر انہوں نے کوئی 4 غلط کام بھی کیے ہوں گے جیسے پریس ریلیز میں آیا تھا, تو پھر وہ جنرل باجوہ صاحب کے احکام پہ ہی ہوگا نا. تو واٹ از یور اسٹانس آن جنرل باجوہ رائٹ ناؤ؟ فیض حمید صاحب پہ بعد میں آتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے ملک صاحب ویسے نا چیئرمین, اگر آپ بیرسٹر گوہر صاحب کی بات کریں تو میں نے ان کی سٹیٹمنٹ سنی نہیں ہے, لیکن اپیرنٹلی ایک بات تو بڑی کلیئر ہے کہ جنرل باجوہ صاحب نے, اور یہ خواجہ آصف کی سٹیٹمنٹ آن ریکارڈ موجود ہے کہ مارچ 2019 میں, یعنی ہماری حکومت کے کم 7 مہینے بعد, جنرل باجوہ نے خواجہ آصف صاحب کو بلایا, انہوں نے کہا یہ ٹائم آ گیا عمران خان کی گورنمنٹ چینج کرنے کا, اور یہ ریکارڈ پہ انہوں نے بات ٹاک شوز میں 1 دفعہ نہیں 3 دفعہ کی ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, انہوں نے کہا جی کیونکہ کووڈ آ گیا تھا, اور کووڈ کے درمیان اس قسم کے معاملات کرنا شاید کوئی اور معاملات پاکستان میں شروع نہ ہو جاتے, اس لیے ڈیلے ہو گیا, اور ونس اٹ گاٹ ڈیلیڈ تو پھر چیزیں تبدیل ہونا شروع ہو گئی. سو جنرل باجوہ کا مائنڈ سیٹ کیا تھا اس حوالے سے تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ وہ ہم سے کتنی نفرت کرتے تھے, اور ہماری حکومت کو گرانے کے حوالے سے ان کی جو انٹینشن تھی بہت کلیئر تھی. Having said that, کیا ان کے خلاف کیس ہونا چاہیے, نہیں چلنا چاہیے, I mean obviously we want to investigate it. یہ تو ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ ہماری حکومت میں گرائے جانے کے حوالے سے, اور یہ بات میں اپریل 2022 کی کہہ رہا ہوں کہ اپریل 2022 میں جو ہماری حکومت کو گرایا گیا تھا اس کے محرکات کو ضرور دیکھنا چاہیے. ایک ایشو تو ہم نے ریز کیا کہ سائفر آیا, ٹھیک ہے جی, امریکہ نے ایک, ڈونلڈ لو نے ایک تھریٹ دیا, یہ ہوا. کچھ ایسے پس پردہ معاملات ہیں جس کی طرف دیکھنا بہت امپورٹنٹ ہے. یعنی کہ اچانک ایک گورنمنٹ بہت سٹیبل جا رہی ہوتی ہے اور اس کے الائز ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں, اور وہ الائز کون سے ہیں, مطلب ایوری بڈی نوز کہ الائز کے پیچھے کون تھا. باپ پارٹی اچانک جانا شروع کر دیتی ہے, ہمارے ساتھ وہ جو دوسرے تھے کیا کہتے ہیں ایم کیو ایم, دے سٹارٹڈ کہ جی ہمیں, تو اس کا مطلب جب وہ نہیں, تو اس کا مطلب ہے پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ الائنس بنے تھے تب بھی آپ کو پتا تھا کہ ان کے پیچھے کون ہے. وہ الائنس پہ جب آپ کے ساتھ جڑے تو پھر تب بھی آپ کو پتا تھا نا. میں عرض کروں ایم کیو ایم یا ایون کے باپ پارٹی, اس کے حوالے سے یہ تو ہے کہ حکومت کے ساتھ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. بلوچستان کے نارملی جتنے والے لیگز ہیں جب کبھی گورنمنٹ میں آئے, جو گورنمنٹ آ رہی ہے زیادہ تر لوگ وہ آزاد جیتے ہیں, اور ایم کیو ایم بھی جب کبھی گورنمنٹ آتی ہے نارملی گورنمنٹ کے ساتھ. اگر آپ کے ساتھ جڑے, اگر آپ کے ساتھ جڑے ہیں تو وہ آن دیئر اون جڑ رہے ہیں, اگر کہ آپ سے ٹوٹے تو کسی کے کہنے پہ ٹوٹ رہے ہیں. یہ تو نہیں ہوتا نا, یا تو وہ دونوں اپنے آرڈرز اگر لیتے ہیں فوج سے تو پھر آپ کے بھی فوج کے آرڈر لے کے آئے ہوں گے, پھر یہ تو مانے نا. یہ تو ڈپلیشس بات کر رہے ہیں آپ. میں وہی عرض کر رہا ہوں, یہ ایک پاسٹ ریکارڈ ہے کچھ جماعتوں کا کہ الیکشن کے بعد انہوں نے ہمیشہ میجورٹی پارٹی کے ساتھ جانا ہوتا. سم ہاؤ ان کو انڈیکیشن مل گیا تھا کہ ہم جا رہے بھائی, یہ جانے والے, تم چھوڑ کے سائڈ چینج کرنا شروع کر دو. تو وہ جو اس دوران معاملات ہوئے تھے سندھ ماؤس میں تھے, تو ہم نے کہا کہ آپ اس کو انویسٹیگیٹ ضرور کریں کہ اچانک یہ باجوہ مائنڈ سیٹ اچانک سے اتنا ہیویلی پلے کیسے کر رہا. آج کے جو اس وقت جو معاملات چل رہے ہیں اس سے ریلیٹ کیا جا سکتے ہیں, کیونکہ اس وقت آج جیسے کہ ابھی آپ نے انتظار پنجوتا کی سٹیٹمنٹ چلائی کہ خان صاحب نے کہا میرا اس سے تعلق اوبیسلی ایک پروفیشنلزم کے لیول پہ تھا. ہی از مائی ڈی جی ایس آئی, اور میں اوبیسلی ڈفرنٹ ایشوز کے ان کے ساتھ میرا ورکنگ ریلیشن شپ ضرور تھا, لیکن جب سے ریٹائرمنٹ ہو کہ اس کے بعد اوبیسلی ہی ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ.
اس وقت اگر فوج یا معاملات اس کے علاوہ مارشل لا چلانا چاہ رہے ہیں، کورٹ مارشل چلانا چاہ رہے ہیں، تو ٹاپ سٹی تو ایک معاملہ ہمیں بتایا گیا obviously کہ جی ان کے شاید کسی پراپرٹی کے ساتھ کوئی معاملات تھے. جو ایشوز جو ابھی مبہم ہے، جو obviously یہ ٹائم آنے پہ شاید ڈی جی ایس پی آر بتائے گا کہ جی ان کے کوئی انضباطی کاروائی ہو رہی ہے ریگارڈنگ ہیز ریٹائرمنٹ کے بعد ایشوز. وہ کون سے ایشوز ہیں؟ دیٹ ہیز ٹو بی سین. یس ٹائمنگ میٹرز آف کورس. اس ٹائم کے اوپر اچانک یعنی کہ 2 سال ہو گئے ان کو ریٹائر ہوئے، میرے خیال 2.5 سال ہو گئے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ریٹائرمنٹ کے بعد جنرل فیض حمید کا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی پی ٹی آئی یا پی ٹی آئی کی سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا؟ Not at all. مطلب obviously کیا ہوگا؟ And very نہیں، I'm just asking a question. I'm just asking a question. ان کا رول ہو بھی کیا سکتا تھا؟ ایک ویسے ان کا رول ہو بھی کیا سکتا تھا؟ He was retired and probably جتنا friction اس وقت پائی جا رہی تھی. Advisory تو ہوتی ہے نا. Anyone would be listening to him. چلیں اس پہ آتے ہیں. Let me get زبیر صاحب into the debate also. زبیر صاحب آپ کا بڑا ایکسپیرینس ہے فوج کے ساتھ ڈیل کرنے کا. آپ تو پوائنٹ مین تھے. آپ کو تو مریم بی بی نے اور نواز شریف صاحب نے بھیجا بھی تھا جنرل باجوہ صاحب کے پاس، اور بعد میں پھر آپ نے اس کی دے تھرو یو انڈر دا بس. وہ بھی ایک دوسری حقیقت ہے. آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ جو جنرل فیض حمید کا ہوا ہے کل، کیا یہ سمپل ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کے اوپر سے یہ ہوا ہے، جیسے میاں جاوید لطیف نے کہا کہ جی خالی ہاؤسنگ سوسائٹی پہ تو نہیں نا آپ ایک ڈی جی آئی ایس آئی کو رگڑ دیتے؟ یہ جو ہوا ہے کیا آپ اس کا ایک اور پھیلاؤ ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ اس کا پولیٹیکل فالو آؤٹ دیکھ رہے ہیں؟ پولیٹیکل امپلیکیشنز تو ہوں گی، وہ کیا ہوگا ایونچولی آبویسلی ہمیں نہیں پتہ. بٹ پاکستان نے ہر بڑے فیصلے، اور یہ بہت بڑا فیصلہ ہے، بہت ہی بڑا فیصلہ ہے. اس سے پہلے بھی تھرو آؤٹ دا ہسٹری 2 اسٹار 3 اسٹارز کے خلاف کرپشن کے حوالے سے بھی اور غداری کے حوالے سے بھی کیسز چلے ہیں اور ان کے خلاف فیصلے بھی ہوئے ہیں. بٹ کبھی بھی اس لیول کا اور سو ویل نون اور جس کا ایک ہسٹری ہو ان دا لاسٹ 7-8 ایئرز ان کا ایک رول رہا ہو پالیٹکس کے حوالے سے، فوج کے حوالے سے نہیں، پالیٹکس کے حوالے سے، پی ٹی آئی کے لیے، پی ایم ایل این کے پوائنٹ آف ویو سے، پی 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 کے پوائنٹ آف ویو سے، تو ایک اس کا تو ان کا جسٹ نیوز آف دس کیس اور کورٹ مارشل ہونے کے حوالے سے اور اریسٹ ہونے کے حوالے بہت بڑا وہ ہے. اور پھر وہ جو لنکیج ہے کہ جی جو پوسٹ ریٹائرمنٹ آرمی ایکٹ کی وائلیشن، مجھے صرف ایک حیرانی یہ ہے کہ کیوں اس کو ریسٹرکٹ کیا پوسٹ ریٹائرمنٹ. واز ہی ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ which means کہ he was never involved in any political activity during the time that he served as ISI chief. تو وہ تھوڑی سی حیران کن بات ہے. بٹ اس کو ایکسکلوڈ کرنا اس فیکٹر کو ایک بڑے معنی خیز بات ہے. وہ شاید اس لیے بھی ہے کہ وہ پھر کویسچن ہوگا کہ جی جنرل شجاع پاشا، جنرل ظہیر الاسلام اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ، وہ باقی کیا کر رہے تھے. سو پوسٹ ریٹائرمنٹ تک ریسٹرکٹ کیا ہے. اور کرپشن کا جہاں تک تعلق ہے، اس میں جو نیوز بھی آئی ہے کہ جس طرح سے 2017 میں سب سے پہلے یہ ہوا تھا، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جی اگر وہ اتنا غیر قانونی کام کیا تھا انہوں نے، جو لگ رہا ہے کہ جو کیا تھا، جو نیوز آئی ہے، تو اس وقت کی آرمی لیڈرشپ کو کیا نہیں پتا تھا کہ یہ اتنا غلط کام ہوا ہے؟ اور اس کے بعد ان کو اتنا ایلیویٹ کیا گیا اور ان کو اتنی اتھارٹی دی گئی، ان کو اتنی پاور دی گئی، ناٹ اونلی ان پاکستان بٹ آلسو ٹو انشور کہ طالبان رن اوور Americans and others to capture Kabul against the wishes of the Americans in the West. تو یہ بہت بڑی بات ہے. He was single handedly، وہ جو ایک تصویر بھی ہے وہاں کابل میں، وہ کانکرر نہیں پہنچتے تھے پہلے، ایک دفعہ جب کانکرر لیکن اس کا اس تصویر کا میں بتا دوں کہ اس تصویر کے بعد وہ جو انٹر کانٹیننٹل کابل کی تصویر ہے، وہ چائے کی پیالی لے کے کھڑے ہوئے ہیں، اس وقت اسکرین پہ بھی چل رہی ہے. مجھے بتایا گیا تھا بعد میں کہ جب اس کے بعد ایک کور کمانڈر کانفرنس ہوئی تو اس میں کافی سرزنش سارٹ آف ہوئی اور کافی کچھ لوگوں نے اس پہ اعتراض کیا کہ جی یہ کیا طریقہ تھا، واٹ واز دس. اور پھر اس پہ آرمی چیف نے چیزوں کو ٹھنڈا کیا. وہ تصویر کافی ود ان دی آرمی آلسو کافی اس پہ ریاکشن آیا تھا. اچھا ہمارا وہ کٹ گیا. میں ناظرین کو بتا دوں، ناظرین اس تصویر کے بعد ایک کور کمانڈر کانفرنس کے اندر کافی اس پہ لے دے ہوئی تھی، اور کوئی میری اطلاع کے مطابق کچھ کور کمانڈرز نے اعتراض کیا تھا کہ جی اس طرح یہ ایک پوسٹر بوائے بننے کی ضرورت نہیں ہے، بڑا فلکس میں حالات ہیں افغانستان کے. بٹ اینی وے وہ پرانی بات ہے. ہمارا ذا کنیکشن گر گیا ہے، زبیر صاحب سے دوبارہ آتا ہے. میں اور نواز بپی صاحب کے پاس دوبارہ جاتا ہوں. بپی بتائیے، یہ تو بات چلتی رہے گی، لیکن یہ جو اب ٹریبیونل کا کیس چل رہا ہے 19 اگست کو لگ گیا ہے،
یہ جو 8 ٹریبیونلز ہیں، اور یہ بڑا میرے خیال میں یہ بڑا ڈیفائننگ کیس ہوگا، اس کا بڑا امپیکٹ ہو سکتا ہے آپ لوگوں کی پولیٹکس پہ بھی، ہونے والی چیز میں بھی۔ ہم یہ سن رہے ہیں کہ ابھی تک گورنمنٹ نے اپنا ارادہ نہیں چھوڑا یہ 3 ایئر ایکسٹینشن والا اور فکس ٹرم والا چیف جسٹس صاحب کا، اور پروونشل جو ہائی کورٹس ہیں ان کے بھی چیف جسٹس کا، اور جو یہ 3 ممبرز میں سے بھی 2 سیٹس واپس ہوئی ہیں۔ شنید یہ ہے کہ شاید اور بھی کیسز آئیں اور کچھ اور سیٹس بھی واپس چلی جائیں۔ میں آپ سے اپنا کلپ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جب الیکشنز کی ہم ٹرانسمیشن تھے ان دنوں میں نے کچھ خبریں شیئر کی تھیں، اور اس میں سے کچھ خبریں آلریڈی ثابت ہو بھی گئی ہیں۔ ذرا آپ کلپ سن لیں، پھر میں آپ سے سوال کرتا ہوں۔ پی ایم ایل این کو 10 ایکسٹرا سیٹیں دینے کی خواہش، اگر یہ چیز اور پھیل گئی تو پھر تو اٹ کوڈ گو ساؤتھ ایزیلی۔ یاد رکھیے گا 10 سیٹس، ایک سیٹ 7000 سے ہارا ہوا بندہ اگر 1500 سے جیت گیا، اور ایک 2000 سے ہارا ہوا قریباً 400 ووٹ سے جیت گیا، یہ میں ٹیک اے فیو ڈزن ووٹس۔ آپ کو پتہ ہے ابھی تو یہ بھی ایک چیز پہ کام ہو رہا ہے کہ شاید 10 اور سیٹیں دلوا دی جائیں پی ایم ایل این کو ری کاؤنٹنگ میں۔ میں نے کہا تھا یہ ایک اور الارمنگ چیز ہو رہی ہے کہ یہ شاید 10 سیٹس ری کاؤنٹنگ میں ہوں اور سب کچھ ہو، اور پی ایم ایل این چاہ رہی ہے کہ ان کو 10 سیٹس مل جائیں۔ اور ہم نے دیکھا کہ ری کاؤنٹنگ میں عبد الرحمان کانجو صاحب بھی آلریڈی وہ پہلے ہار رہے تھے 6-7 ہزار ووٹ سے، اب کی 14-15 ہزار ووٹ ڈسکوالیفائی ہو گیا، تو وہ جیت گئے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 10 کی سیٹس ہیں، میں 4-5 آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ ہم ذرا اس پہ دیکھیں، بیکاز آئی تھنک یہ ایک بہت بڑی ایک اور پولیٹیکل مسٹیک ہونے جا رہی ہے، اور اس کا نمبرز میں کوئی فرق پڑے نہ پڑے لیکن اس کا آپٹکس میں بہت فرق پڑے گا۔ عبد الرحمان کانجو صاحب کی اس میں سیٹ ہے، اس میں نور الحسن تنویر صاحب کی سیٹ ہے، علی گوہر بلوچ صاحب کی سیٹ ہے، نواز شریف صاحب کی مانسیرا والی سیٹ ہے، ملتان کی ایک سیٹ ہے، رضا حیات راج ہیں، اور 3-4 سیٹس اور ہیں۔ شاید 10 سیٹس میں فیصلہ ہوا ہے کہ وہ ری کاؤنٹنگ میں پی ایم ایل این کو دے دی جائیں۔ تو رات کو 2:30 بجے میری کسی سے بات ہو رہی ہے، got the shocking information کہ جی بھائی اب 10 تو ہو رہے ہیں، وہ شاید 16-17 نمبر بن گئے۔ جی بپی، ہم نے دیکھا 3 سیٹس تو چلی گئیں پروونشل اور نیشنل ملا کے، اور یہ ابھی ہوا میں ہے۔ آپ لوگوں کو ابھی اگر یہ ٹریبیونلز والے کیس میں الیکشن کمیشن کے حق میں فیصلہ جاتا ہے، اور جو یہ ری کاؤنٹ والے کیس کے اگر ہم کامنٹس پڑھیں چیف جسٹس صاحب کے، بہت گلوئنگ انہوں نے ان کو ٹریبیوٹ دیا ہوا الیکشن کمیشن کو، اگرچہ بڑا کنٹروورشل الیکشن کمیشن ہے، تو پھر آپ کے خیال میں کیا آپ لوگوں کی جو سی یہ ایفرٹ تھی ساری یہ فارغ ہو جائیں گے آپ لوگ، اگر آپ کے خیال میں ٹریبیونلز الیکشن کمیشن نے لگائے اور یہ ہائی کورٹ والے ختم ہو گئے؟ مالک صاحب وونٹ بی سرپرائز کہ اگر یہ حکومت اور کسی دن سپریم کورٹ راجہ سلطان سکندر کو ستارہ امتیاز سے نہ نواز دے فار ہز پرفارمنس آن 8 فروری اینڈ اس کے بعد پوسٹ فیکٹو جو کرتے رہیں گے۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، جو کل کا فیصلہ بہت زیادہ آئی بروز ریز کرتا ہے، مطلب وہ رانا فراز نون عبد الرحمان کانجو کے مقابلے میں بہت ایزیلی جیتے ہوئے تھے، اینڈ ایوری بڈی نو کہ اگلے دن جس طریقے سے سارے ڈبے کھول کے ٹھپے لگائے گئے اوپنلی، جس میں نہ فراز نون اویلیبل موجود تھا، کوئی بھی نہیں تھا، لوکل ایڈمنسٹریشن ڈی سی نے ڈی سی آفس میں سارے ٹھپے کھول کے ایگزیکٹ کاؤنٹ کیا کہ 7000 سے وہ جیت رہا ہے، تو 7700 اس کے ووٹ ریجیکٹ کر کے آٹومیٹکلی، یعنی کہ کانجو وہی رہ گیا، اس کے 7700 ریجیکٹ کر کے 500 سے اس کو جتا دیا۔ سو دیٹ ریز آئز رول۔ لیکن جو سب سے بڑا سوال آپ نے اپنے سوال میں خود ریز کیا، جب چیف الیکشن کمشنر نئی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے ملنے کے لیے گئے تو ان کو جا کے کہا کہ جی آپ مجھے اجازت دیں تو میں ریٹائرڈ ججز کو اس ٹریبیونل کا ہیڈ لگانا چاہتا ہوں۔ He couldn't convince her کہ جی کیوں، what is the reason؟ جو اس وقت سٹنگ ججز ہیں کیا وہ اس قابل نہیں ہیں؟ Are they not capable enough to decide over it؟ I'm sure کہ they had malified intentions کہ 8 میں سے ان لوگوں کو لایا جائے جو ان کے چیری پیکنگ ہو، یعنی ریٹائرڈ ججز جو گھروں میں بیٹھے ہوں گے، جو نون لیگ کے پروردہ ہو، ان کو اٹھا کے لگا دیا جائے تاکہ مرضی کے فیصلے لائے جائے۔ اگر you have to do a fair justice, why would you fear this thing کہ جی کون لگتا ہے کون نہیں لگتا؟ دیکھیں ہمارے 75 کے قریب ٹوٹل اس وقت کیسز ہیں جو ٹریبیونل میں جانے، ایم این ایم پی ایز ملا کے 75 میں سے اگر میں سمجھتا ہوں کہ ایم پی اے کے صرف 40 سے 45 کیسز بھی ہمارے حق میں ہو جائے، I can assure you کہ پنجاب گورنمنٹ اس وقت گر جائے گی۔ I'm not sure about the federal government, numbers are way too different, but پنجاب میں اس وقت ہمارے نمبرز بہت فیور میں جا رہے ہیں۔ سو 40 ایم پی وہ آ جائیں، 25 کے قریب ریزرو سیٹس ہیں، 65 پلس 107 ایگزسٹنگ، ہم تو 172 ویسے ہی کراس کر رہے ہیں۔ سو آئی کین اشور یو کہ ان کا جو مائنڈ ہے وہ کلیئرلی اس پہ جا رہا ہے، اینڈ somebody is also playing a part کہ وہ ان کے ساتھ مل کے ویسے 19 اگست کو یہ جو پیشی ہے اس کی لگانے کی ضرورت کیا ہے؟
آپ نے کہہ دیا تھا کہ بھئی لاہور کی چیف جسٹس فیصلہ کر دے اینڈ شی ڈیسائیڈڈ آن میرٹ کہ دیر از نو نیڈ فار ریٹائرڈ ججز. وائی وڈ یو ہیو ٹو لسن ٹو اٹ؟ سو کل کا فیصلہ پلس 19 اگست کے فیصلے کو اگر آپ کٹھے ملا کے دیکھیں you will see something really going different. I mean, ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ کی credibility ہے نا. I can assure you one more thing. جب جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کا کیس آیا تھا تو عطا بدنیال کی ریٹائرمنٹ سے 3 مہینے پہلے ان کی نوٹیفیکیشن ہو گیا تھا کہ جی اگلے 3 مہینے بعد فائز عیسیٰ صاحب آ جائیں گے. ہاؤ کم اس وقت منصور علی شاہ صاحب کا نوٹیفیکیشن کیوں نہیں آ رہا؟ 3 مہینے سے کم اس وقت ٹائم گزر چکا ہے. آئی تھنک دس از ہائی ٹائم کہ گورنمنٹ کو ایک ہائی مورل سٹینڈرڈ لینا چاہیے اور فوری طور پہ نئے جو آنے والے چیف جسٹس ان کا نوٹیفیکیشن جاری کرنا چاہیے تاکہ یہ جو لیٹ می ٹیک اے بریک. اور میں اس پہ آپ کا اور زبیر صاحب کا دونوں کا چیف جسٹس بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کنٹروورسی بڑے آرام سے چیف جسٹس صاحب خود بھی ختم کر سکتے ہیں اگر وہ ایک اناؤنسمنٹ کر دیں, ایک بیان دے دیں, کہہ دیں کہیں پہ. ہر وقت وہ بیان تو ہو رہا ہوتا ہے کہ میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں. اگر گورنمنٹ نے یہ 3 ایئرس کی ٹرم فکس ٹرم کرنی بھی ہے اگلے چیف جسٹس سے ہوگی, میں بینیفیشری نہیں ہوں گا, تو ساری بحث ختم ہو جائے گی. لیکن وہاں پہ بھی ایک سائلنس ہے. خیر anyway اس پہ بات کریں گے اس بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. بریک سے پہلے ہم یہ بات کر رہے تھے چیف جسٹس صاحب کی ایکسٹینشن کی. پی ٹی آئی کہتی ہے کہ آپ نوٹیفیکیشن نکال دیں آنے والے چیف جسٹس صاحب کا, جسٹس منصور علی شاہ کا پہلے بھی 2-3 مہینے پہلے نکلا تھا, اب کیوں نہیں نکل سکتا؟ زبیر صاحب ویری کوئکلی ہر طرف کنفیوژن ہے. اگر فیصلہ ہوتا ہے سیٹس کا, یہ ریکاؤنٹنگ کا, لوگ کہتے ہیں کہ جی اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ ہر قیمت پہ 2/3 میجورٹی دلوانے کی کوشش کی جا رہی ہے فیڈرل گورنمنٹ کے اندر دوبارہ پارلیمان میں, اور وہ اس لیے تاکہ آپ جوڈیشل ریفارمز کر لیں. جوڈیشل ریفارم اس لیے کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ آپ چیف جسٹس صاحب کو 3 سال اور دینا چاہ رہے ہیں. اگر چیف جسٹس صاحب بھی اس پہ کوئی بیان دے دیں کچھ کا, اگرچہ وہ 1-2 باری پہلے کہہ چکے ہیں کہ ہم ہر بات کا جواب نہیں دیتے, لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ تقریباً ہر بات کا جواب آ بھی جاتا ہے کسی نہ کسی کیس کی ہیئرنگ کے دوران, تو مسئلہ حل نہیں ہو جائے گا کہ یا گورنمنٹ نوٹیفیکیشن نکال دے یا چیف جسٹس خود کہہ دیں کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی اے بینیفیشری, کیونکہ کن کیسز میں وہ بیٹھ رہے ہیں اس کا الٹیمیٹلی بینیفیشری وہ ہو بھی سکتے ہیں اگر کل کوئی یہ چیز ہو, تو کیا کنفیوژن ختم نہیں ہو سکتی؟ ویسے ایک تو میں اس پر کمنٹ کروں, جو کل فیصلہ انہوں نے دیا تھا اور الیکشن کمیشن کو گلوئنگ ٹریبیوٹ دیا ہے فار کنڈکٹنگ دا 2024 فیبری الیکشنز, اتنا تو میرے خیال پی ایم ایل این والے نے بھی نہیں کہا الیکشن کمیشن کے لیے. وہ بھی ڈیفینسو ہوتے ہیں, وہ بھی شرماتے ہوئے نظر آتے ہیں, وہ بھی کچھ بات نہیں کر سکتے, مطلب کریڈٹ کی تو بات ہی نہیں کرتے ہیں. So the Chief Justice of Pakistan has come in support of the Election Commission for an election جس کا میرا خیال ہے پاکستان اور پاکستان سے باہر, میں نے کہا پی ایم ایل این والے بھی یہ کہتے ہوئے شرمائیں گے کہ جی زبردست خراج تحسین پیش کرتا ہوں میں الیکشن کمیشن کو جس طرح سے الیکشن کنڈکٹ کیا. ہیونگ سیڈ دیٹ, میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ پر بہت زیادہ ڈپینڈنسی ہے اس حکومت کو, اور اس کی ظاہر ہے آبویس ریزنز ہیں, اور جسٹس بندیال صاحب کو وہ چاہتے تھے کہ جلد سے جلد چلے جائیں, اس لیے نوٹیفیکیشن پہلے نکال دیا تھا. سو وہی حکومت, اسی حکومت نے نکالا تھا, اعظم طاہر صاحب لاء منسٹر تھے, انہوں نے نوٹیفیکیشن نکال دیا تھا کوئی میرا خیال ہے 2 مہینے 2.5 مہینے پہلے جانے سے پہلے جسٹس بندیال کو. تو اس دفعہ وہ چیز وہ کیوں نہیں کر رہے ڈسپائٹ دا فیکٹ دیٹ پولیٹیکل امپلیکیشنز ہیں اور بات چیت ہو رہی ہے. اور بائی دا وے کئی لوگوں کو میں نے خود سنا ہے اور پی ایم ایل این کے ذرائع سے کہ ایک بڑا ایکسٹینسو کانسٹیٹیوشنل پیکج تیار ہو رہا ہے, اور وہ اس پر منحصر ہے کہ جب وہ 2/3 ان کو میجورٹی مل جائے گی, جس کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے انکلوڈنگ گیٹنگ بیک دو سیٹس جو پہلے کسی وجہ سے ہائی کورٹ کے فیصلے یا ٹریبیونل کے فیصلے, جیسے کل آیا تھا فیصلہ اور ابھی آئندہ آنے والے دنوں میں جو فیصلے آئیں گے اس پر. سو چیف جسٹس تو بالکل سلیوز رول اپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ٹو ڈو ایوری تھنگ ٹو انشور دیٹ دا رولنگ پارٹی گیٹس 2/3 میجورٹی اور اس میں پاس ہو. ان کا اپنا انٹرسٹ ہے, یہ نہیں میں نہیں کہہ سکتا, بٹ ان کو یہ ضرور کہہ دینا چاہیے ہی شوڈ ناٹ بی aloof فار دی کہ جی انڈیفرنٹ ٹو واٹ از گوئنگ آن ان دا کنٹری. میرا خیال ہے وہ سب سے امپورٹنٹ پوزیشن پر اس وقت بیٹھے ہیں اور پاکستان کے فیوچر کے حوالے سے لوگ اس چیز پر نظر رکھے ہوئے. سو آئی تھنک ہی شوڈ کم اینڈ اناؤنس ویری کلیئرلی اینڈ اوپنلی کہ جی میں اکتوبر 2024 کو ریٹائر ہو جاؤں گا, میں نے اس کے بعد اپنے گھر چلے جانا ہے اور اپنی پرسنل لائف گزارنی ہے. اور یہ جو اسپیکولیشن ہے ود ریگارڈ ٹو مائی ایکسٹینشن, کانسٹیٹیوشنل پیکج سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے, وہ حکومت کا تعلق ہے, ان سے پوچھیں.
اور تو میرا خیال ہے پاکستان میں اتنا اچھا ماحول ہو جائے گا ایک سڈنلی، وہ جو اتنا رہے گا تو پھر بھی، لیکن بہت سی چیزوں پہ کلیئرٹی آ جائے گی، اور جسٹس فائز عیسیٰ کا نام بڑا اچھا ہو جائے گا، تو جاتے جاتے وہ اپنا نام اچھا بھی کر سکتے ہیں. لیکن یہاں اور لگتا نہیں ہے کہ پاکستان کی کوئی ہسٹری بھی میں جانے کا کوئی ذکر کسی کو پسند نہیں آتا. مجھے جاتے جاتے ذرا وہ ہماری کال مل گئی ہے فیصل وابڈا صاحب سے، سینیٹر ہیں، فارمر پی ٹی آئی اسٹالورٹ ہیں، اب تو خیر ٹوٹلی آن دی ادر سائڈ آف دا لائن ہے، باہر ٹریول کر رہے ہیں. میں ذرا کوئکلی آپ دونوں کی اجازت سے ایک دو سوال ان سے کر لوں. السلام علیکم فیصل. سر سر یہ بتائیں، آپ نے کل بڑے بیان داغے ہیں یہ جنرل فیض حمید کے گرفتاری کے بعد، اور آپ نے کہا فیض حمید کا معاملہ ابھی شروعات ہے، ابھی بہت بڑے بڑے بت گرنے ہیں. جو آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز ہے وہ بڑی اسپیسیفک ہے کہ ایک تو وہ ٹاپ سٹی والے اسکیم کے اندر ان کے اوپر چیزیں ہیں، اور پھر پوسٹ ریٹائرمنٹ انہوں نے کافی ملٹیپل انسٹنسز آف وائلیشن آف پاکستان آرمی ایکٹ پوسٹ ریٹائرمنٹ ہیو آلسو بین اسٹیبلشڈ. یہ سیکنڈ پارٹ کی وجہ سے کوئی بت گرنے ہیں، اور اگر بت گرنے ہیں تو کدھر کے گرنے ہیں؟ کیا ان کی گرفتاری کا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے بھی کوئی تعلق ہے یا بنے گا آگے؟ بہت شکریہ مالک صاحب. دیکھیں میں آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں، یو آر مین ود ویری اسٹرانگ بیک بون، اسپائن والے آدمی ہیں، تو میں آپ سے بالکل کلیئرٹی سے اس طرح بات کروں گا. دیکھیں جی، سب سے پہلے تو آپ اپنی کلیئرٹی رکھیں کہ جو ڈی جی آئی ایس پی آ رہے ہیں، جو اب لیفٹنٹ جنرل بنے، بڑے قابل آدمی اور بڑی اسمارٹ پریس ریلیزز ڈالتے ہیں. جب بھی وہ ان کے ہمیشہ آخری پیراگراف کو پہلے پڑھا کریں. یہ میرا تجربہ اور میرا انالیسز اپنا. اس ٹاپ سٹی تو چھوٹے موٹے ایسے بہت سارے اس کے بھی نکلیں گے، اور ایسے بہت سارے باقی سیاستدانوں نے بھی کیے ہیں. فار می دیٹس ارریلیونٹ، آپ کے لیے بھی ریلیونٹ ہونا چاہیے. وہ جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ کنیکٹیوٹی جو ہے وہ ہے 9 مئی، بکڈ فار 9 مئی، انکلوڈنگ بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب اینڈ سرٹن بونرز. جو بونے ہیں نا، جو آج باپ بنے ہوئے پاکستان کے، جو فیض حمید کے کندھے پہ چڑھ کے، عمران خان کے کندھے پہ چڑھ کے اسٹیبلشمنٹ سے باہر جنہوں نے ترقیاں کی، وہ بونوں کی باری آ گئی ہے اب. اور بونوں کے لیے وہ ثبوت ڈھونڈنا نہ ڈھونڈنا از ریلیونٹ ایٹ دا مومنٹ. جب بدھ گر گئے تو باقی ان کو گرنا ہے، باقی تو کسی کو اوقات ہی نہیں ہے. جو باپ آج بنے ہوئے اور خود کرپشن میں بالکل ڈوبے ہوئے، بچے ڈوبے ہوئے، دوسرے ملکوں کے اندر لائلٹیز کی قسمیں کھائی نہیں ہیں، جعلی ڈگریاں ہیں، بچوں نے قتل کیے ان کو چھپا رہے ہیں، شرابی کبابی ہیں، بیمان ہیں، چور ہیں، رشوتیں لیتے ہیں. وہ سب کی باری آنی ہے. اور امپورٹنٹلی جو اس آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز سے میں ہٹ کے بھی آپ کو بتا دوں کہ دیکھیے جی، کورٹ مارشل تو بہت اٹس نارمل فار دی آرمی. یہ ڈسپلن جو اس بار چیئرمین چیف آف جوائنٹ چیف آف آرمی اسٹاف آصف منیش صاحب نے جو لیا ہے انیشیٹو، پاکستان تو دوسری دفعہ آزاد ہونے جا رہا ہے. یہ سیلیبریشن اس بار 14 اگست. مجھے ایک چیز بتائیں، آپ نے یہ بھی کہا کہ ارشد شریف شہید کی چیزیں بھی باہر نکلیں گی. اگر تو ارشد شریف کا قتل ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے ملکی حالات کو کیا گیا، ون آف دا ریزنز، تو پھر عمران خان کی جو قاتلانہ حملہ تھا وہ بھی ڈی اسٹیبلائزیشن کا بہت بڑا قدم تھا. تو کیا یہ دونوں چیزوں کی انویسٹیگیشن بھی ہو رہی ہے اس معاملے میں یا ہو سکتی ہے؟ مالک صاحب، جو چیزیں میں نے آپ سے کہی ہیں، جو نیا دعویٰ کیا ہے، اللہ نے اس کی عزت رکھے. سب سے پہلے 9 مئی کی کنیکٹیوٹی ہے بانی میں اور جنرل فیض حمید میں، اس کو اب آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے. لیکن ان کا بیان آیا ہے کہ ان کا بیان آیا ہے آج خان صاحب کا، عمران خان نے جو باتیں کی ہیں جرنلسٹوں سے، انہوں نے کہا ہے کہ میرا آفٹر جب ہی واز ریمووڈ ایز ڈی جی آئی ایس آئی، اس کے بعد میرا ان کا کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے. دیکھیے یہ تو ابھی مالک صاحب سن رہے ہیں، اب تھوڑے دنوں میں کچھ ہفتوں بعد یہ ایک دوسرے کے اوپر بھی الزامات لگائیں گے. یہ تو بڑا سمپل سی بات، جب اب دونوں کی گردنیں اپنی بچانے کی باری ایک دوسرے پہ ڈالیں گے. دیکھیں آج پی ٹی آئی اس کے اندر پی ٹی آئی یتیم بھی ہو گئی ہے، لاوارث بھی ہوگی سیاسی طور پہ، اور بے بس بھی ہے، اور کمر بھی ان کی ٹوٹ گئی، اور آپ نے دیکھا کہ ماتم کا سما ہے. میں نے جو باتیں کی ہیں وہ آپ کے آگے ریپیٹ کر دیتا ہوں سر. ایک 9 مئی کی کنیکٹیوٹی کے اندر دونوں جائیں گے اور دیگر بھی جائیں گے. بونوں کا احتساب ہوگا، جب باپ بنے گا ملک کو اپنا باپ ڈھونڈنا پڑے گا. ارشد شریف کا قتل کھلے گا کہ وہ شہید کا، ہمارے آپ کے دوست کا ہے، اس کو کس طرح بے رحمی سے کس مقاصد کے لیے مروایا گیا. عمران خان پہ جو فائرنگ ہوئی ان کے شہیدوں نے، ان کے ٹرسٹ وردیوں نے جو کی، وہ کھلے گا. اور جو پاکستان کے خلاف سازش سب نے مل کے رچائی ہے وہ سب کچھ کھلے گا. تو اور ویکس اور منتھس میں ہوگا کنکلوڈ. اب کسی کا باپ اس چیز کو روک نہیں سکتا.
جتنا گیم ہونا تھا وہ ہو گیا, مذاق ہو گیا اس ملک کے ساتھ. لاسٹ اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی میرے خیال سے مالک صاحب, میں آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وین یو ہیو ٹائم, میں آ جاؤں ملک میں واپس, تو ہمیں ڈاٹ ٹو ڈاٹ کنیکٹ کریں گے, قوم پہ چھوڑ دیں گے, ہم پہلے فیصلہ سنا دیں گے قوم کے تھرو, باقی بعد میں فیصلے ہوتے رہیں گے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے فیصل, آپ کو سب چیزیں خود کلیئرلی پتہ چل جائیں گی. ٹھیک ہے فیصل, بہت بہت شکریہ. آپ نے باتیں سنی فیصل وابڈا کی. ابھی تک تو جو کئی بات کافی ٹھیک بھی ہوئی ہیں, کئی غلط بھی ہوئی ہیں, لیکن یوزلی جو عسکری ذرائع کی خبریں کی ابھی تک غلط ہوتی نہیں ہیں. وہ ان کی الارمنگ بات وہ کہہ رہے ہیں کہ کنیکٹیوٹی 9 مئی کی آپ کو جڑتی نظر آئے گی جنرل فیض حمید کی اور خان صاحب کے ساتھ. دیٹ کوڈ ہیو سیریس ریمیفیکیشنز فار یور پارٹی. کیا آپ کے خیال میں ایسا کوئی آپ کو خطرہ نظر آتا ہے؟ نہیں سر, ویری فرینکلی اگر ایسا کوئی کنیکشن تھا یا انفارمیشن فوج کے پاس تھی جنرل فیض کے حوالے سے, وائی ویٹ فار 1.5 year, 1.5 سال آخر انتظار کرنے کی ضرورت ہے. پہلے دن ہی پکڑ لیتے اور فوری طور پہ اپروور بن کے چیزیں ہو سکتی تھی. سو آئی ایم ناٹ شیور کہ ایسا کچھ ہے. obviously واڈا صاحب کی اپنی اوپینین ہے اینڈ وہ ہی پلیز ویری ہائی ود اٹ. آپ کے خیال میں اس وقت کیوں ریسٹ ہوئے ہیں؟ وائی ناؤ؟ یہ واقعہ 2017 کا, پوسٹ ریٹائرمنٹ کو بھی 2 سال ہو گئے ہیں, تو فیض حمید کو کل کیوں؟ وائی یسٹرڈے, جب اور اتنا کچھ انریول ہو رہا ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب, میں بھی کہہ رہا ہوں کہ ٹائمنگ میٹر کر رہی ہے, لیکن اگر اس کو 9 مئی سے جوڑا جائے تو 9 مئی کو آج تقریباً 17 مہینے ہو چکے ہیں, 18 مہینے ہو چکے ہیں. سو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ واڈا صاحب کی اسٹیٹمنٹ کی 9 مئی سے جوڑا جا رہا ہے. اٹ ہیز سم تھنگ ٹو ڈو, لیکن obviously وہ ڈی جی ایس پہ اور خود آگے بتائیں گے کہ اس میں کیا ڈیٹیلز ہیں کہ پوسٹ ریٹائرمنٹ ان کی کون سی ایکٹیویٹی تھی. یہ تو ان کی ایک پریڈکشن ہے, obviously انہوں نے اپنے حساب سے کہہ دیا ہے. بٹ اگر ایسا ہوتا تو پہلے دن ہی شاید وہ مطلب کچھ چھپے دوڑا تھا فیض حمید, ان کے پاس تھے, ہی واز پرابلی ویئر ایور, مطلب ان کو ان کے ویئر اباؤٹس کا پتا تھا. اگر ایسی انفارمیشن اس وقت موجود تھی وہ اس وقت ہی موجود تھی, اچانک اتنا لیٹ آنے کی ضرورت تھی. سو آئی تھنک دس از جسٹ اے ہوکس کال جسٹ ٹو گیٹ دی تھنگز ہائپ, ایک ہائپ کریٹ کی ضرورت ہے. باقی آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ وہ ایسی کیا چیزیں ہیں. صاحب نے جیسے کلیئرٹی سے, زبیر صاحب یہی سوال آپ کے لیے, میں بریک پہ مجھے جانے کا کہا جا رہا ہے, آپ سے بھی آ کے میں نے پوچھنا کہ کوئی ایک ٹائمنگ کچھ سمجھ آتی ہے, بیکاز پہلے اتنی زیادہ کنفیوژنز ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, اور یہ ٹائمنگ بڑی انٹرسٹنگ ہے اس کی. کیا آپ کے خیال میں ایک نیچرل کانسیکوینس ہے کہ چیزیں ہو رہی تھیں, انویسٹیگیشن چل رہی تھیں, وہ اب ختم ہوئی تو چلیں گرفتار ہو گیا, یا یہ ٹائمنگ آپ کو انٹرسٹنگ لگتی ہے, آؤٹ آف دی آرڈنری لگتی ہے جنرل فیض حمید کے اریسٹ کی اور ان کے کورٹ مارشل کی؟ اس بریک کے بعد زبیر صاحب سے جواب لیں گے. ویلکم بیک ٹو دا شو. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے جب فیصل وابڈا صاحب نے کہا کہ جی لنکیج ہے جنرل فیض حمید کی اور عمران خان صاحب کی اور مئی 9 کی, تو بپی صاحب تو اس پہ ورڈ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں اگر ہوتا تو اب تک سامنے آ جاتی بات, یہ 2 سال بعد تو چیزیں نہیں آتی. تو زبیر صاحب یہی سوال, ایک آپ کے خیال میں کوئی ایسی لنکیج آپ کے خیال میں بن سکتی ہے, اور دوسرا میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ ٹائمنگ, کیا یہ روٹین کی ٹائمنگ ہے جنرل فیض حمید کا اریسٹ اور کورٹ مارشل, کہ جو آج کل سرکمسٹانسز ہیں اس میں اس کی کوئی اسپیشل سگنیفیکنس بھی ہے؟ میرا خیال ہے I will tend to agree with Don's assessment کہ اتنے عرصے کے بعد اس چیز کو باہر آنا اور اب اس چیز کا اعلان کرنا, کیونکہ اگر ہمیں, لیکن کئی بار یہ بھی تو ہوتا ہے نا, کئی بار یہ بھی تو ہوتا ہے نا زبیر صاحب, آپ ہانڈی پکا رہے ہوتے ہیں کہ پرفیکٹ ڈش نکلے جو کسی بھی طرف سے خراب نہ ہو پائے, یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. وہ بالکل وہ پاسبلٹی تو ہے, ہم تو رد تو بالکل بھی نہیں کر سکتے, لیکن زیادہ چانسز بیکاز بیسڈ آن آر ہسٹری, اور بعد میں جب پتہ چلتا ہے کہ کیا پکڑا تھا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ انٹرنلی فوج میں بھی کافی پرج ہوا اور کافی آفیسرز پر ایکشن بھی ہوا مئی 9 کے حوالے سے, تو ان سے ظاہر ہے انویسٹیگیشن بھی ہوئی ہوگی, ان سے بات چیت بھی ہوئی ہوگی, اور یہ امیڈیٹلی آفٹر مئی 9 ہوا تھا. اس بات کو ابھی کافی عرصہ 1.25 سال سے زیادہ ہو چکا ہے. لیکن چھوٹا ڈیسیژن تو نہیں تھا نا, ایک ڈی جی آئی کو کرنا, ڈی جی آئی کے پاس ہر ایک پہ فائلیں ہوتی ہیں, ڈی جی آئی اور کور کمانڈر میں بڑا فرق ہوتا ہے, یہ تو آپ مانیں گے. میرا اپنا اسیسمنٹ یہ ہے, نہیں لیکن میرا اپنا اسیسمنٹ یہ ہے کہ مئی 9 میں ظاہر ہے عمران کو امپلیکیٹ کرنے کا تو ارادہ ہے نا, بڑا ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کھل کے اس چیز کی رائے دی ہے, جو حکومت وقت ہے وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ مئی 9. ابھی ان کو کچھ سالڈ چیز
کوئی ایسی نہیں آئی جس کی وجہ سے وہ یہ کہتے تھے کہ ابھی ہونے والا ہے ابھی ہونے والا ہے. سو میرے حساب سے تو وہ پولیٹیکل گین کے لیے اس کو مئی 9 کو استعمال کر رہے تھے. اس وجہ سے اب یہ اگر فیصلہ ہوا ہو کہ جی اس گواہ کو لے کے آئیں جو کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہو سکتا ہے, اینڈ دیئرفور وی ہیو ٹو گو آفٹر جنرل فیض حمید, تو یہ ایک ہو سکتا ہے کہ فیصلہ کیا ہوگا اس کی بنیاد پر having every other attempt ویری کوئکلی آپ کہہ رہے ہیں کہ فیض حمید آپ کے خیال میں ایک وعدہ معاف گواہ ٹائپ بھی بن سکتے ہیں؟ دیکھیں نا وہ جو ایک فیصل واڈا کا آپ نے صحیح کہا کہ کچھ چیزیں صحیح ہوتی ہیں کچھ غلط ہوتی ہیں, لیکن ان کے پاس انسائیڈ انفارمیشن جتنی ہوتی ہے کسی کے پاس نہیں ہوتی. بہت شکریہ, بہت شکریہ. we have run out of time. بہت شکریہ زبیر صاحب, بہت شکریہ عوان عباس صاحب, بھی آپ کا فیصل وابڈا کا شکریہ. ناظرین میں تو اسی چیز پہ رکھوں گا کہ یہ جو زبیر صاحب نے بات کی ہے اور فیصل وابڈا کی اگر بات کی بیک گراؤنڈ میں دیکھیں تو ایک بڑی ڈیمیجنگ ڈیولپمنٹ ہو سکتی. کیا جنرل فیض حمید کا اریسٹ اس وقت ایک مئی 9 کے کیس کی کڑی ہے, اور کیا جیسے وابڈا صاحب نے کہا کہ سب کے سر لگے میں کل کو یہ سارے ایک دوسرے کو بلیم کریں گے, کیا فیض حمید صاحب یہ اپنی جان بچانے کے لیے will he throw chairman PTI under the bus؟ یہ تو وقت ہی بتائے گا. لیٹس سی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.